یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج شعبان کے مہینے کی 19 یا 20 تاریخ ہے۔ اس کے متصل بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو اس پر نظر رکھتے، یاد رکھتے، کیونکہ اس کے متصل بعد وہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ہمیں بھی ان تاریخوں پر نظر رکھنی چاہیے، پتہ ہو کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نصیب میں ماہ مبارک کر دے اور اس کی جو رحمتیں، برکتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے، اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ خود بھی رکھتے، صحابہ کرام کو بھی آپ عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش والے، یعنی قریشی بھی اور آپ بھی رمضان عاشورہ کا روزہ رکھتے مکہ کے اندر۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو پھر آپ نے 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کے رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ اس کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اس امت پر فرض کر دیے۔ پورا مہینہ، پہلے تو ایک روزہ تھا جس کے رکھنے کا آپ حکم دیتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے سارے مہینے کے روزے مومنوں، مسلمانوں پر فرض کر دیے، یہ فرما کے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس کے بعد جب سن 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے اور ایک روایت کے مطابق سوموار کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرضیت نازل فرمائی، روزوں کی فرضیت رمضان کے، اللہ تعالیٰ نے جس دن اس فرضیت کا حکم نازل فرمایا وہ سوموار کا دن تھا، اور شعبان کے مہینے کی 2 یا 3 تاریخ تھی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کے مومنوں پر، مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض فرما دیے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا، اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، آپ نے حکم دینا ختم کر دیا۔ اب لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی ہے، یہ نفلی روزہ ہے، چاہے تمہارا دل چاہتا ہے رکھو، چاہے دل چاہتا ہے نہ رکھو، لیکن جو فرض روزے ہیں وہ رکھنے لازم ہے، ضروری ہیں۔ اور اس خطبے کے اندر بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس کے اندر کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں خاص طور پر کرنے، ابھی سے ذہن بنائیں، ان اعمال کا سن کے ابھی سے اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے یہ اعمال رمضان کے اندر لازمی کرنے۔ ان میں سے ایک تو عمل روزے والا ہے، صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھنا، یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اللہ کی بغاوتوں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبح فجر سے لے کے شام
یعنی مغرب تک جو افطاری کا وقت ہے اس وقت تک اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو ترک کرنا، یعنی کھانے کو پینے کو، اس کے علاوہ جو جائز ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، جو روزے کی حالت میں بندہ نہیں کر سکتا، اللہ رسول نے منع کیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ روزہ ہے۔ تو سب سے پہلا عمل رمضان المبارک کا وہ دن کا روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں ہے، دن کا روزہ ہے، دن کا، اور اس کا وقت بھی صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کی اذان تک آپ کہہ لیں، یہ اس کا وقت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک تو یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اگلا حکم یہ بھی ارشاد فرمایا اسی رکوع کے اندر، من شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کے مہینے میں حاضر ہو، اللہ نے اس کو زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں رکھا ہے، اور پھر وہ اللہ اکبر صحت کی حالت میں رمضان کا مہینہ پاتا ہے، تو اللہ فرماتے فَلْيَصُمْهُ، اس پر لازم ہے کہ وہ اس دن کا یعنی رمضان کے دنوں کا روزہ ضرور رکھے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو، یہ کس قدر بہتر ہے اگر تم اس کا ادراک کر لو، جان لو کہ یہ کس قدر خیر والا عمل ہے، تو اللہ فرماتے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم دن کا روزہ ضرور رکھو۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 چیزیں بتائی، فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، شہادت دینا زبان سے بھی اپنے عمل سے۔ بعض ہمارے ہاں تو یہی نا، زبان سے ہم اقرار کرتے لیکن عمل ہمارا اس کے مخالف ہوتا ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں چیز، 5واں عمل آپ نے فرمایا صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، ان میں سے اگر کسی کا بھی انکار کرے گا تو وہ اسلام والا نہیں ہے، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ اور ان 5 چیزوں میں ایک چیز، ایک عمل کیا ہے، صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ آیا آپ کے پاس، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں، کتنی نمازیں اللہ نے مجھ پر فرض کی ہیں، ان کے متعلق مجھے بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 نمازیں، اس کے علاوہ نفلی نماز اگر تیرا دل چاہتا ہے تو پڑھ لے گا تو ٹھیک ہے، لیکن 5 نمازیں اللہ نے تجھ پر فرض کی ہیں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں اللہ اکبر کہ روزے اللہ نے مجھ پر کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے،
اس کے علاوہ اگر تو نفلی روزے رکھے تو یہ تیری مرضی ہے، یہ تیری چاہت ہے، یہ تیری پسند ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ تو آپ نے پھر اس کو اسلام کے حکم احکام مزید بتائے، زکوٰۃ کے متعلق بھی بتایا اور اس کے علاوہ حکم احکام آپ نے مزید بتائے۔ وہ کہنے لگا والذی اکرمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی۔ اللہ کے نبی کو بھی عزت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو کہنے لگا والذی اکرمک، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی، بزرگی عطا فرمائی۔ یہ جو آپ نے بتا دیا نا کہ اتنی نمازیں فرض ہیں اور اسی طرح اتنے روزے فرض ہیں اور دیگر حکم احکام جو آپ نے مجھے بتا دیے ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کے اندر نہ اضافہ کروں گا اور نہ ہی ان میں اپنی طرف سے کوئی کمی کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدقہ او دخل الجنت ان صدقہ۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ بولا یہ فلاح پا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ شاید آپ نے یہ فرمایا دخل الجنت ان صدقہ، اگر میرے اس صحابی نے سچ بولا تو آپ نے فرمایا یہ رب کی جنت کا وارث بن گیا، یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا۔ اور روزے اللہ اکبر، ان کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے ایک مقام پہ وہ اجر و ثواب بیان کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے مومن مرد مومن عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت ہی عظیم بخشش تیار کر رکھی ہے۔ اعد اللہ لهم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے اور بہت ہی بڑے اجر کو اللہ نے تیار کیا ہے۔ روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں، کتنا اجر ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کا اجر اللہ اکبر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے۔ 10 گنا سے لے کے ایک نیکی کا اجر، آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی عمل کرتے ہیں، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ہے۔ اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے لیے اخلاص کے مطابق جو اس کا اخلاص ہے اس کے مطابق اجر لکھ دو، لیکن ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں روزے کا اجر تم نہیں لکھ سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، انا اجزی بہ، میں ہی اپنے بندے کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماؤں۔ اتنا اجر۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اسی طرح نمازوں کی پابندی کروں، زکوٰۃ ادا کروں،
بیت اللہ کا حج کروں، رمضان کے روزے رکھوں، اللہ مجھے کن لوگوں میں شامل فرمائے گا؟ سننا ذرا، اللہ مجھے کن لوگوں میں شامل فرمائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، اللہ تجھے اپنے صدیق اور شہید بندوں میں شامل فرما لے گا۔ یہ کوئی اعزاز، کوئی کم اعزاز نہیں ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ صدیقین کے ساتھ شامل فرما دے، ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ، وہ جو قربانیاں دینے والے ہیں، فلسطین میں دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو اللہ اکبر یہ ساری باتیں تو کرے گا نا، تجھے اللہ صدیقین کا ساتھی بنائے گا، شہداء میں اللہ شامل فرمائے گا۔ اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، بس اپنا اللہ اکبر انداز طریقہ بنا لیتا ہے، ہر کام کے اندر میں نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے، آپ کی سنت کو اہمیت دینی ہے، آپ کے فرمان کو اہمیت دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ، اللہ اس کو نبیوں کا انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں جن کا ساتھ اس کو ملے گا؟ فرمایا من النبیین، اللہ نبیوں کا ساتھی بنائے گا، نبیوں کا ساتھی بنائے گا۔ اور نبوت کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیقیت کا۔ اللہ فرماتے اللہ صدیقین کا ساتھی بنائے گا، والشہداء، اللہ شہیدوں کا ساتھی بنائے گا، والصالحین، اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھی بنائے گا، وحسن اولئک رفیقا۔ لوگوں یہ رفاقت، یہ ساتھ بہت ہی عمدہ ساتھ ہے۔ اگر کسی کو مل گیا نا، اللہ ہم سب کے نصیب میں فرماتے۔ اللہ اکبر، ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ نبیوں کا ساتھ عطا کر دے، صدیقین کا ساتھی بنا دے، شہداء کا، صالحین کا۔ تو رسول اللہ سے وہ پوچھنے لگا اللہ کے نبی اگر یہ سارے میں کام کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا شمار کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا من الصدیقین والشہداء، اللہ تجھے شامل فرمائے گا اپنے صدیق بندوں میں، اپنے شہید بندوں میں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من صام یوما، جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور پھر اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، اس کا خاتمہ اسی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بہانے نہ تراشنا، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے بیمار ہو جاتے ہیں، جو اصلی مریض ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر ایسا معاملہ ہے ان کا کہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے تو اللہ نے رخصت دی، بعض جان بوجھ کے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا من صام یوما، جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ختم لہ بہا، پھر اسی پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ سوچ کے اللہ اکبر کہ میرا اختتام، میرا خاتمہ اگر اسی حالت میں ہو گیا، رب کی جنت کا وارث بن جاؤں گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ دیکھیں ایک صحابیہ آئی رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ جب پڑتا ہے نا تو میرے کپڑے سلامت نہیں رہتے، اللہ کے نبی میرے کپڑے سلامت نہیں رہتے، اور جو ہے نا وہ میرے کپڑے ادھر، میرا پردہ ختم ہو جاتا ہے، میرے حق میں دعا کر، میرے حق میں دعا کر دے کہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، او میری صحابیہ،
اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے ضرور شفا دے گا، اللہ تجھے صحت عطا کر دے گا، لیکن ان صبرت ولکل جنہ، اگر تو اس اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو اللہ تجھے جنت کا وارث بنا دے، اللہ تجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابیہ نے جب سنا نا اس بیماری کے بدلے میں جنت کا داخلہ، اللہ اکبر، کہنے لگی یا رسول اللہ رہنے دے دعا کرنے کے لیے، صحت کی شفا کی دعا کرنے کے لیے رہنے دے، میں اسی بیماری پر خوش ہوں اور اس پر صبر کروں گی تاکہ اللہ مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، بس اتنی سی گزارش ہے، یہ دعا کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا پردہ سلامت رہے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی ایسا ہی بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ ایسا ہی بنا دے، کس قدر وہ حیا والی، اللہ اکبر، اس حالت میں بھی پردہ ختم ہوتا، اللہ اکبر، تو وہ پریشان ہو جاتی۔ تو یہ تھا انداز صحابہ کرام کا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے ایک دن کا اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، ادھر آنکھیں بند ہوئیں، ادھر اختتام ہوا، ادھر خاتمہ ہوا، داخل الجنہ، ادھر اللہ نے جنت کا وارث بنا۔ تو یہ روزہ، دن کا روزہ 29 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے یا 30 دن ہوتے ہیں، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ روزے ضرور رکھنے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ ابھی میرے بہت سارے بزرگ کہہ رہے تھے بیماری کے لیے دعا، حاجی پرویز صاحب، اس کے علاوہ بھی اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے اور صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ تو یہ روزہ دن کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا عمل رات کا قیام ہے، رات کا قیام، اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، کتنی فضیلت ہے رمضان کے مہینے کی۔ اللہ فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اس کو رکھنا تھا قرآن پاک کو وہاں پہ نازل فرما دیا، اور پھر اس کے بعد حسب ضرورت وہاں سے رسول اللہ پر اترتا رہا، حسب ضرورت وہاں سے اترتا رہا۔ تو رمضان کے مہینے میں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ روزانہ ہر رات، اللہ اکبر، جبریل آپ کے پاس آتے، ہر رات، رمضان کی ہر رات جبریل آپ کے پاس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن سنایا کرتے، آپ قرآن سناتے رمضان کے ہر رات میں، رمضان کے مہینے کی ہر رات میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی ہر رات میں جبریل آتے تو آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن سناتے بھی سنتے بھی، اللہ اکبر، رات کی راتوں، رمضان کی راتوں کو اس طرح قرآن کے ساتھ رسول اللہ مزین فرماتے۔ اور رات کے قیام کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، من قام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس نے رات کا قیام کیا رمضان کے، تو کس قدر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے۔ فرمایا اللہ رب النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان کی راتوں کا قیام کرنے کے سبب اللہ سابقہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اجر ہے؟ ہم رمضان کی دن کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہیں اللہ اکبر جو دن کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رات کا قیام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض سستی کا اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اکبر، ادھر اس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا، ادھر اللہ نے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، تو اس اجر سے محروم نہ رہیے گا اور کاہلی اور سستی کا شکار نہ۔ ہاں، اگر آپ رات کا قیام، اللہ اکبر، بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے کر لیں، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے کر لیں، یہ ساری سہولتیں موجود ہیں اگر کوئی بیمار ہے، لیکن کوشش کریں۔ اور اس میں یہ بھی بات سنیے گا، انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں آپ رمضان کی راتوں کا قیام، انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور یہ رات کی قیام، رات کا جو قیام ہے نا، اس کی جماعت رسول اللہ سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس سے رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو انفرادی طور پر ہی کرنا چاہیے۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک رات مسجد میں تشریف لائے، آپ نے قیام کیا اور صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اگلی رات ہوئی نا تو صحابہ نے جو قیام کر کے گئے تھے، انہوں نے مزید لوگوں کو بتا دیا کہ اس طرح محمد مصطفیٰ رات کو آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے قیام کروایا، آپ نے جماعت کروائی، ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کا ذوق شوق تو اللہ اکبر، اس کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام نے جب جس نے بھی سنا وہ مسجد میں آ گیا، اگلی رات کو مسجد میں آ گیا، رسول اللہ نے قیام کروایا۔ اسی طرح اگلی رات، اور وہ مزید جو آئے تھے انہوں نے مزید بتا دیا، پھر نبی اکرم نے اگلی رات، تیسری رات بھی آپ نے قیام کروایا، چوتھی رات مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ چوتھی رات، اللہ اکبر، ہمارا جو معاملہ ہے اس کے برعکس ہوا۔ ہم تو پہلے آتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یہ تو روزانہ کا معمول بن گیا، یہ تو روٹین بن گیا، اب کاروبار کروں، اپنی دکان کو ٹائم دوں، یا یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، قیام کروں اور قرآن سنوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کے صحابہ کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر، چوتھی رات مسجد کھچا کھچ بھر گئی نمازیوں سے، اللہ اکبر، اور مسجد جو ہے وہ تنگ پڑ گئی۔ رسول اللہ کو پتہ چلا تو آپ چوتھی رات تشریف نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کی نماز پڑھائی آپ نے، آ کے فجر کے بعد آپ نے درس دیا، اما بعد، خطبہ مسنونہ پڑھ کے آپ نے فرمایا، اما بعد، لوگوں مجھے پتہ ہے کہ تم یہاں پہ آئے تھے، تمہاری موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ خشیت ان تفرض علیکم، میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس اندیشے کے تحت نہیں آیا۔ اور پھر تعجزوا عنہا، تم اس کے پڑھنے سے عاجز آ جاؤ، اس وجہ سے میں مسجد میں نہیں آیا۔ یہ ذوق شوق تھا صحابہ کرام کا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے سارا مہینہ ایسے ہی گزر گیا، آخری ہفتہ رہ گیا، آخری ہفتہ رمضان کا رہ گیا، رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے قیام کروایا 1/3 رات تک، اگلے دن آپ تشریف نہیں لائے، پھر 25ویں رات کو آپ آئے، آپ نے قیام کروایا آدھی رات تک۔ اور صحابہ کرام میں سے غالباً ابو ذر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے جب رسول اللہ نے آدھی رات، یعنی شروع رات سے لے کے عشاء کے بعد سے لے کے آدھی رات تک رسول اللہ نے قیام کروایا، تو ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ خواہش تھی کہ آپ اللہ اکبر مزید قیام کرواتے اور اس قیام کو لمبا کرتے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابی، جو بھی بندہ امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ، اور اس وقت تک رہتا ہے وہاں پہ جب تک امام رہتا ہے، یعنی امام کی موجودگی تک جو ہے وہ قیام میں شامل رہتا ہے، اللہ اس کو ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 کی رات کو آپ نے قیام کروایا، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام، اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ڈر لاحق ہو گیا
کہ کہیں ہماری سحری ترک نہ ہو جائے، ہماری سحری نہ رہ جائے۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں، جو ہمارے ہاں یہ چلا آتا ہے نا کہ نہیں جی نماز تہجد علیحدہ ہے، نماز تراویح علیحدہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کروایا، جس کو سب مانتے ہیں کہ یہ تراویح ہے، اللہ اکبر، تو رسول اللہ نے قیام کروایا، آپ نے اس وقت تک قیام کروایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری سحری رہ جانے کا ہمیں خدشہ لاحق ہوا، ڈر لاحق ہو گیا۔ تو اگر نماز تہجد اور تراویح کی نماز علیحدہ علیحدہ ہوتی تو رسول اللہ پھر اتنا لمبا قیام نہ کرتے، کیونکہ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ہماری طرف صرف رمضان میں ہی آپ قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ تو سارا سال ہی قیام کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ یہ نماز تراویح اور نماز تہجد علیحدہ علیحدہ نمازیں نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ نمازیں نہیں ہیں، ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، نماز تراویح کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں، نماز تہجد کہہ لیں، صلاۃ اللیل کہہ لیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اور اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن جو افضل وقت ہے نا وہ آخری وقت ہے، آخری وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت جو رات کا آخری وقت ہے، اللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندہ مومن اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اس وقت میں اللہ کو یاد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرمائے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جو رات کو اٹھتا ہے، رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھنے کی غرض سے، نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی بیوی، اس کی زوجہ وہ سو رہی ہے، اس کو بھی بیدار کرتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے اللہ اکبر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرما دے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا رحم اللہ امراتن، اللہ اس عورت پر بھی اپنی رحمت فرمائے جو رات کو اٹھتی ہے اور قیام کرتی ہے، اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، اللہ اس عورت پر بھی رحمت فرمائے۔ کیسا یہ خوش نصیب جوڑا ہے جن کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ تو رات کا قیام، اور خاص کر جو ہے نا وہ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام، اس کو ترک نہ کیجیے گا۔ اللہ نے کس قدر اس کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ فرماتے میرے مومن بندے، متقی بندے جنتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ ان کو جو نعمتیں عطا کرے گا اپنے رب سے لے رہے ہوں گے۔ اللہ یہ کون سے خوش نصیب ہے، فرمایا جو دنیا کے اندر نیکیاں کر کے آئے۔ اللہ ان کی نیکی کیا تھی، فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، رات کو بہت کم سوتے، کیا ساری رات گپے مارتے، ساری رات فضول مجلس لگاتے، ساری رات موبائل کا استعمال کرتے، ساری رات اللہ اکبر تاش کھیلتے رہتے؟ نہیں، فرمایا کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب سے معافیاں مانگتے، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب سے استغفار کرتے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ کہتے جو رات کو اٹھتے ہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے، قیام کرتے ہیں، آنسو بہاتے، اللہ کا ترلا اور اللہ کی منت کرتے ہیں، لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے کیا کچھ چھپا کے رکھتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے نا اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو
تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں. یہ 2 عمل خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، دن کا روزہ، رات کا قیام. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. وما علیہ.